بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کو، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے اور اسپیشلی ایجوکیشن میں، اور جو جدید ایجوکیشن ہے اس میں پیڈاگوجی کا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ریسنٹلی جو ایک پیپر کنڈکٹ ہوا ہے، اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا اس پہ اس کا ایسے بھی آیا تھا، تو اس حوالے سے نوٹس تو ہم نے اسٹوڈنٹس کو شیئر کیے ہیں، لیکن مزید اس کو جو ہے ایلوبریٹ کرنے کے لیے کہ کس طرح جو ہے آپ اس ٹاپک کو اپنے پیپر میں آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، یا کس طرح جو ہے کویسچنز اس ٹاپک پر آ سکتے ہیں، اور کس ٹائپ کے کویسچن کو آپ نے کس طرح اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے ہم نے ایک لیکچر بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تاکہ یار ٹاپک کو تھوڑے سے اسٹوڈنٹس کے لیے ایلوبریٹ کر لے۔ پہلی بات یہ کہ کریٹیکل تھنکنگ کو سمجھنا کہ یہ کیا ہے۔ بالکل ڈیفینیشن اس کا بہت ہی مختصر ہے۔ آپ اس کو 3-4 لائن جو اوپر دیا گیا ہے، آپ اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو بالکل ایزی ہے۔ اس میں دیکھیں، جو ڈیفینیشن ہے کریٹیکل تھنکنگ کا، اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ ریفرز ٹو دا ایبلٹی ٹو تھنک clearly and rationally understanding the logical connection between ideas. It involves analyzing, evaluating, and synthesizing information in order to make sound decisions and solve problems effectively. دیکھیے بالکل آسان ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ اس یعنی قابلیت کو کہتے ہیں، یا اس اہلیت کو کہتے ہیں کہ آپ بالکل انڈیپینڈنٹلی، بالکل آزاد ہو کر آپ کسی چیز کے بارے میں سوچیں، اور جو لاجیکل کنیکشن ہے آئیڈیاز کے درمیان میں اس کو سمجھیں۔ اور یہ جو پورا پروسیس ہے کریٹیکل تھنکنگ کا، سب سے پہلے کوئی کویسچن آپ کرتے ہیں، وہ کویسچن آپ کے سوال ذہن میں آتا ہے، پھر آپ اس کو انالائز کرتے ہیں، اور اس کو مزید ایولیٹ پھر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر آپ جو ہے یعنی ریزنیبل ایک ججمنٹ دیتے ہیں اس حوالے سے، اس انفارمیشن کے متعلق۔ تو یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے۔ یعنی آپ اس کو آسان الفاظ میں اگر آپ اس کو سمجھیں، تو یہ ہے کہ آپ بجائے دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کو کاپی کرنے کے، اپنے خیالات سے جو ہے کسی مسئلے کو دے کے اس پہ سوچیں، اور اس سے جو ہے اپنے آئیڈیاز دیں، اور ان کو نتیجہ سوچ کر اس کے بارے میں آپ جو ہے ایک فیصلہ کریں گے، یا ایک اس کو اس کا سلوشن، آپ اس کا حل آپ تجویز کریں گے، تو وہ کریٹیکل تھنکنگ کہلائے گا۔ جیسے کہ ابھی آپ آگے جا کر اس کو آپ خود دیکھیں گے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ accumulating انفارمیشن بٹ انڈرسٹینڈنگ how ٹو اپلائی اٹ میننگ فلی۔ یعنی کریٹیکل تھنکنگ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف انفارمیشنز بک وغیرہ سے آپ انفارمیشن حاصل کریں گے اور ان کو جو ہے سمجھیں گے، بلکہ ان کو آپ نے اپلائی بھی کرنا ہے، کہ کیسے آپ نے یہ سوچنا ہے، اس کو سیکھنا ہے کہ کیسے آپ ان کو اپلائی کریں گے، اور ان کو یعنی اپنے جو ریئل لائف ہے، کوئی پرابلم ہے تو اس کو آپ کیسے اس کو اپلائی کر کے اس کو آپ سالو کر لیں گے۔ تو یہ اس کا بالکل آسان ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ اس کو اس کے ڈیفینیشن کو آپ رٹا لگائیں تو بہتر ہے، اگر ویسے آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ اس کو اپنے ذہن میں اس کو بٹھائیں۔ آگے اب آپ اس کو اس کی نوٹس جب آپ دیکھیں گے تو آسانی سے اس کو آپ سمجھیں گے بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پہلا ٹاپک ہے اس کا، ایمفیسائز آن کریٹیکل تھنکنگ، تو اس میں یہ ہے کہ امپورٹنس، اس کا امپورٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ امپورٹنس بتانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کا ڈیفینیشن آپ کو آنا چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز۔ اس کے بعد جو ہے فاؤنڈیشن آف فار 21st سینچری اسکلز۔ یعنی دیکھیے، یہ جدید دور میں، یعنی آج کل جیسے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یا بہت ہی لیٹسٹ، یعنی تیزی سے دنیا جو ہے بدلتی جا رہی ہے، تو اس میں جو ہے یہ جو اسکل ہے کریٹیکل تھنکنگ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ورلڈ ہے وہ ریپڈلی، یعنی تیزی سے جو ہے چینج ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر اسٹوڈنٹس کو بجائے آپ رٹا لگانے کے، یاد کروانے کے، آپ ان کو اس قابل آپ نے بنانا ہے کہ وہ خود سے سوچیں، خود سے اپنے مسائل پہ سوچیں،
تحقیق کرے اور ان کا جو ہے حل وہ تجویز کر لے، بجائے کہ دوسروں سے پوچھ کر دوسروں سے مشورہ لینے کے۔ تو یہ کرٹیکل تھنکنگ کا جو ہے مین مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹس نیڈ مور دین میمورائزنگ کرٹیکل تھنکنگ، میمورائزنگ یعنی میمورائزیشن سے زیادہ جو ہے آپ نے جو ہے ان کو کرٹیکل تھنکنگ کو جو ہے ان میں ڈیولپ کرنا ہے، اور اس کے جو نیویگیٹ کمپلیکس سچویشنز، تھنک انڈیپینڈنٹلی، اڈاپٹ ٹو نیو چیلنجز، یعنی ان کو آپ سوچنے پہ مجبور کریں گے اور ان کو جو ہے یہ سکھائیں گے کہ آزاد ہو کر وہ جو ہے کس طرح سوچ سکتے ہیں، اور جو نیو چیلنجز ہیں ان کو جو ہے وہ کیسے ان کا سامنا کر سکیں گے۔ اور یہ اس کا ایک یعنی اہمیت ہے اس کا کہ جو 21 سینچری کے لیے جو ہے ایک لازمی اسکل ہے۔ اسی طرح تیسرا جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں اہمیت، اس میں یہ ہے کہ پروموٹ ایکٹیو لرننگ اور روٹ لرننگ، یعنی پہلے زمانے میں یہ تھا کہ روٹ لرننگ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمارا پرانا سسٹم تھا، کتابوں کو پڑھنا، جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن تھا کہ کتابوں کو پڑھنا، پھر اس کو یاد کرنا، پھر اس پہ سوال لکھنا، پھر پیپر دینا، اور پیپر کو یاد کر کے ایگزام دینا، پاس ہونا، تو یہ جو ہے یعنی ریموٹ آپ اس کو روٹ لرننگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو کرٹیکل تھنکنگ ہے یہ جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتا ہے، کنٹینٹ کو مزید ڈیپلی ان کو کنٹینٹ کے ساتھ جو ہے کتابوں کے ساتھ ان کو انگیج کرتا ہے۔ دے آسک کویسچنز، چیلنج ایزمپشنز اینڈ میک کنیکشنز، یعنی وہ سوال پوچھتے ہیں اور کوئی چیلنج، سوال کے بعد ان کو ایک ٹاسک ملتا ہے یا ان کے ذہن میں ایک پرابلم آتا ہے، تو وہ جو ہے اس کے متعلق جو ہے یعنی سوال کو اپنے چیلنج کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کا جو ہے سلوشن نکال سکتے ہیں۔ اٹ انکریجز لائف لانگ لرننگ ہیبٹس، یعنی اسٹوڈنٹس کو ان کو مزید حوصلہ افزائی ملتی ہے اور ان کو مزید سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بجائے صرف جو ایک کتاب ہے اس سے ہٹ کر جو ہے ان کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو چوتھے نمبر پہ ہیں وہ ہے کہ انہینسز پرابلم سالونگ ایبلٹیز، یعنی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف لکھتے ہیں، جو ٹیچرز ان کو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو فار ایگزامپل آپ میتھ کی لے لیں، آپ ایک مثال کہ میتھ میں جو ہے آپ اسٹوڈنٹس ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ آپ ان کو جتنا ان کو سمجھائیں وہ سمجھتے ہیں، کویسچن کو لکھتے ہیں اور ایگزام میں اچھے مارکس بھی لیتے ہیں، لیکن اگر ریئل لائف میں آپ ان کو وہی میتھ کا سوال یعنی عبارت میں یہ ریئل لائف میں ان کو وہ پیش کر کے دے دیں تو اسٹوڈنٹس اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے، اور اس کو جو ہے حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے روٹ لرننگ پہ انہوں نے رٹا لگا کے یا اس کو سمجھ کے یاد کیا ہوگا، لیکن جو پرابلم سالونگ ایبلٹیز ہیں ان کو وہ نہیں ملیں گے۔ لیکن جو کرٹیکل تھنکنگ ہے اس میں یہ ہوگا کہ اٹ انکریجز اسٹوڈنٹس ٹو آئیڈینٹیفائی پرابلمز، اینالائز کازز اینڈ پروپوز سولوشن اچھا بلڈز ڈیسیجن میکنگ اسکلز دیٹ آر اسینشیل ان ڈیلی لائف، یعنی کرٹیکل تھنکنگ میں جو ہے یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس میں جو ہے ڈیسیجن میکنگ، جو ان کا ڈیسیجن پاور ہے وہ انہینس ہوتا ہے، اور سپورٹس انوویشن اینڈ کریٹیوٹی، یعنی کریٹیوٹی جو ہے انہیں جو ان کی تخلیقی صلاحیت ہے وہ سے کرٹیکل تھنکنگ سے جو ہے انہینس ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسینشیل فار ڈیموکریٹک سٹیزنشپ، یعنی وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو وہ ایک اچھے شہری بھی، اس کرٹیکل تھنکنگ اگر ان میں صحیح ہوگی وہ ایک اچھے شہری بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ لازم سی بات ہے جب وہ شہر میں ہوتے ہوئے پرابلمز کو کوئی کسی چیلنج کو صحیح طریقے سے جو ہے اس کا جب سولوشن نکالتے ہیں تو وہ پورے ڈیموکریسی کے لیے، ایک شہر کے لیے وہ بہتر اس میں ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹلی اور کرٹیکلی وہ سوچتے ہیں اور انفارم جو ہے ڈیسیجن وہ کر سکتے ہیں، اور جو لائف ہے یا رسپانسبلٹیز ہے ان میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی چھٹی جو اس کی اہمیت ہے، امپرووز کمیونیکیشن اینڈ کولیبریشن، اچھا اس میں جو ہے جو کمیونیکیشن ہے ان کے آپس میں یعنی دوسروں کو سننا اور دوسروں کو اپنی رائے جو ہے کو دینا،
اس دوسروں کی رائے لینا اور دوسروں کو رائے دینا، تو اس حوالے سے بھی جو ہے کریٹیکل تھنکنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور امپورٹینس رکھتا ہے۔ اور ساتواں جو ہے انکریجز ایتھیکل ریزننگ اینڈ ویلیوز، لازم سی بات ہے اخلاقیات کے حوالے سے بھی اگر کسی کی کریٹیکل تھنکنگ صحیح ہو تو وہ اخلاقیات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کارآمد رہتا ہے اور جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے انکریزز اکیڈمک پرفارمنس، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو روٹ لرننگ ہے اس میں اسٹوڈنٹس اتنے ان کی پرفارم اتنی بہتر نہیں ہوتی ہیں جتنے جو ہے یہ جو کریٹیکل تھنکنگ میں ان کی اکیڈمک پرفارمنس زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے ان کو جو کچھ کہا جاتا ہے صرف وہ وہی چیزیں لکھتے ہیں، لیکن کریٹیکل تھنکنگ میں وہ اپنے ذہن سے جو ہے کچھ لکھ سکتے ہیں اور مزید اس پہ سوچ سکتے ہیں، جیسے کہ وہ ہے سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، لٹریچر وغیرہ، اس حوالے سے جو ہے وہ مزید تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، اس لیے وہ جو ہے اپنے سے کوئی ایجاد نہیں کر سکتے ہیں، کوئی تخلیق نہیں کر سکتے، کوئی چیز نہیں بنا سکتے ہیں، جبکہ باہر کی ممالک میں آپ دیکھ سکتے ہیں روز بروز اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں جو ہے نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں اور اس کو جو ہے مارکیٹ میں لا رہے ہیں، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کی اس میں کمی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے پریپیئر اسٹوڈنٹس فار فیوچر کیریئر، لازم سی بات ہے جب اسٹوڈنٹس کو جو ہے کریٹیکل تھنکنگ میں آپ ان کو مزید ان کو کریٹیکل تھنکنگ کو ان کو انہینس کر لیں گے تو وہ فیوچر کے لیے جو ہے وہ اپنے کیریئر کے لیے جو ہے وہ بہترین فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ کہہ سکتے ہیں جو فیکٹریز ہیں یا اس کے علاوہ جو کمپنیاں ہیں وہ ان لوگوں کو جو ہے ہائر کرتے ہیں جو اسکل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کریٹیوٹی بھی ان میں ہو، یعنی وہ اپنے سے جو ہے چیزیں تخلیق کر کے نئی چیزیں ایجاد کر کے نئی سوچ کی طرف، نئے جو چیلنجز ہیں ان کی جو ہے سولوشن کو جو ہے وہ سوچے، ان پہ ان کے لیے جو ہے جو حل ہے وہ تجویز کر لے، تو ایسے لوگوں کو وہ بجائے جو ٹریڈیشنل لرنرز ہیں ان پہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے رول ان ٹیچر اینڈ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ، یعنی جب سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور ایڈ ماسٹر کے جب ٹیسٹ میں آپ جا کر دیکھیں گے تو ایز اے ٹیچر اور ایز اے لیڈر کریٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کریکولم پلاننگ میں، کلاس روم مینجمنٹ میں، پالیسی امپلیمنٹیشن میں، ان سب میں جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں ابھی جیسے کہ جو امپورٹینس ہے کریٹیکل تھنکنگ کا یا کریٹیکل تھنکنگ کی جو امپورٹینس ہے، اس میں 10 چیزیں آپ لوگوں کو بتائے گئے کہ 10 اس کے جو اہمیت ہے یہ 10 ہے۔ ابھی لازمی نہیں ہے کہ 10 کے 10 جو ہیں آپ ایگزام میں لکھیں، آپ ان کو جب سوچیں گے، ان پہ بات کر لیں گے تو کم از کم اس میں 5-6 تو آپ کے ذہن میں آئیں گے، 5-6 پہ تو آپ جو ہے آسانی سے جو آپ کو سمجھ آ جائے تو 5-6 پہ آپ آسانی سے بات کر سکیں گے۔ اسی طرح جو ہے جو دوسرا ٹاپک ہے ڈیولپنگ کریٹیکل تھنکنگ اسکلز ان اسٹوڈنٹس، یعنی اسٹوڈنٹس میں آپ کیسے کریٹیکل تھنکنگ کو آپ یعنی ڈیولپ کر لیں گے، ان میں جو ہے یہ کریٹیکل تھنکنگ کا جو ہے جو رجحان ہے آپ کیسے اس کو پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جب کویشچن بھی آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کے جو انٹروڈکشن ہے وہ آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ ہے کیا چیز، اس کی جو اہمیت پہ آپ لکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ ٹاپک پہ آئیں گے کس طرح آپ اس کو ڈیولپ کر لیں گے اسٹوڈنٹس میں، تو اس میں ٹیچر رول ان فوسٹرنگ کریٹیکل تھنکنگ، یعنی کیسے ٹیچر کا جو رول ہے اس کو کیسے انہینس کیا جا سکتا ہے اس میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے پڑھانے میں کریٹیکل تھنکنگ میں، یعنی ماڈل کریٹیکل تھنکنگ تھرو کویسچننگ اینڈ اوپن مائنڈڈنیس، یعنی جو ماڈل کریٹیکل تھنکنگ ہے اسٹوڈنٹس کو آپ نے جو ہے اس عادی بنانا ہے اور ایسے جو ہے کویسچن آپ نے ان سے کرنا ہے کہ بالکل اوپن ہو کے آپ ان کو اوپن کویسچن کریں گے، اوپن ان سے کویسچن کر لیں گے تو وہ آپ کو آنسر دیں گے، بجائے اس کے ایسا نہیں کہ جب کویسچنس اسٹوڈنٹس کوئی کویسچن پوچھیں گے تو آپ ان کو ڈانٹیں گے، وہ اس پہ جو ہے گھبرائیں گے تو وہ کویسچن بھی بالکل نہیں کریں گے۔ آپ نے جو ہے ماڈل ایک ماڈل ٹیچر آپ ان کو کریٹیکل تھنکنگ پہ جو ہے
اوپن اینڈیڈ کویشچن آپ ان کو دیں گے اور اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ ان کو جو ہے اپنے تو ہمارا جو ٹاپک ہے کہ کلاس میں ہم کس طرح جو ہے یعنی اسٹوڈنٹس میں ہم کیسے کریٹیکل تھنکنگ کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو کلاس روم جو اسٹریٹجیز ہمارے ساتھ ہوں گے کہ آپ کویشچننگ سے اسٹوڈنٹس میں جو ہے اسٹوڈنٹس سے آپ اوپن اینڈیڈ کویشچنس پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے پرابلم بیسڈ لرننگ میں کوئی پرابلم آپ ان کو دیں گے کہ یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، آپ اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے ڈیبیٹ ان کے درمیان میں آپ ڈیبیٹ اور ڈسکشن رکھ کے آپ ان کو کریٹیکل تھنکنگ کے لیے جو ہے ڈیولپ کر سکتے ہیں ان کے اندر. اور کیس اسٹڈی کوئی ایگزامپل ان کو بتا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ان کو بتا سکتے ہیں تاکہ ان کو وہ حل کر سکے. اور گرافک آرگنائزیشن اور مائنڈ میپ سے آپ جو ہے ان کو ان کے اندر آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں یعنی کلاس میں. اچھا، اسی طرح جو ہے اسیسمنٹ آف کریٹیکل تھنکنگ، اور اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کا آپ اسیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جائزہ بھی لے سکتے ہیں، ٹیسٹ ان کا لے سکتے ہیں کہ آیا وہ کریٹیکل تھنکنگ ان کو سمجھ آ رہا ہے، وہ واقعی میں جو ہے سوچتے ہیں، واقعی میں اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں. اسی طرح آپ ان سے جو ہے نہیں اسیسمنٹ سے بھی یہ کر سکتے ہیں. اچھا، کلاس میں جو ہے آپ جو کریٹیکل تھنکنگ کا انوائرمنٹ ہے آپ وہ جو ہے ایک ایسا کلچر، ایک ایسا جو ہے کلاس میں ماحول آپ ان کے لیے سیٹ کریں گے تاکہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے اور اپنے جو ہے خیالات کا جو ہے اظہار کریں. اسی طرح جو بیریئرز ہے، جو چیلنجز ہے کریٹیکل تھنکنگ میں وہ کیا ہے وہ اپنے اس پہ لکھنا ہے. اسی طرح جو ہے رول آف ٹیکنالوجی ان انہینسنگ کریٹیکل تھنکنگ، یعنی آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو جو ہے آپ یوز کر کے اسٹوڈنٹس میں جو ہے آپ کریٹیکل تھنکنگ کو انہینس کریں گے، اس کو جو ہے ڈیولپ کر سکیں گے. اور تو جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے یعنی کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ بلومز ٹیکسونومی اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. یعنی ان دونوں میں جو بلومز ٹیکسونومی ہے وہ بھی کریٹیکل تھنکنگ ہی کے حوالے سے ہے، کریٹیوٹی کی ہی حوالے سے ہے. اور ان کے درمیان میں آپ کنیکشن جو ہے کیسے وہ کر سکتے ہیں. بلومز ٹیکسونومی آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتایا بھی گیا ہے کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے بچے کیسے سیکھتے ہیں کسی چیز کو، پہلے وہ یاد کرتے ہیں، ریممبر کرتے ہیں، یعنی یاد کرتے ہیں، پھر اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس کو جو ہے سمجھنے کے بعد اس کو اپلائی کرتے ہیں، پھر اس کو انالائز کر کے ہے، یعنی انالائز مطلب اس انفارمیشن کو مختلف پارٹس میں جو ہے بریک ڈاؤن کر کے اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کو لاسٹ میں جو ہے جسٹیفائی کرتے ہیں اور ڈیسیجنز جو ہے اس پہ اپنا ڈیسیجنز دیتے ہیں، اور آخر میں جو ہے اس کو کریٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ آپ سے کوئی کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ بلومز ٹیکسونومی کا جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے یا ان دونوں کے جو ہے درمیان کیا ربط ہے، وہ آپ جو ہے پیش کر لیں. اور اسی طرح بیریئرز ہے، جو چیلنجز ہے کریٹیکل تھنکنگ کو جو ہے کون سی چیزیں ہیں جو کریٹیکل تھنکنگ کو بچوں میں یا ہمارے اسٹوڈنٹس میں جو ہے اس کو جو ہے چیلنجنگ بنا دیتے ہیں، یا جو ہے اس کو کریٹیکل تھنکنگ میں رکاوٹ ہے، وہ کیا کیا چیزیں ہیں. اوور ایمفسائز آن روٹ لرننگ، یعنی لازم سی بات ہے جو ہمارا بنیادی یا جو ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں پرانا جو طریقہ ہے وہ جو ہے اس پہ ہم ایمفسائز کرتے ہیں، اس کو جو ہے ہم فوکس کرتے ہیں. بچوں کے کویشچن کرنے نہیں دیتے ہیں، بچوں کے جو بچے کویشچن کرتے ہیں تو ان کے جو ہے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں. تو ایک یہ بھی اس کا ہو گیا. اسی طرح جو ہے ٹریڈیشنل ایگزامینیشن سسٹم، جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے جو بہت فرسودہ نظام ہے، وہ بہت پرانا ہے کہ ہم بچوں کے جو امتحان لیتے ہیں وہ کریٹیکل تھنکنگ بیسڈ پہ نہیں ہوتے ہیں، جو ان کو ڈکٹیٹ کر کے لکھواتے ہیں، پھر اسی سے ان کو رٹا لگا کے ان سے ایگزام لیتے ہیں. اسی طرح لیک آف ٹیچر ٹریننگ، جو ٹیچرز کا جو ٹریننگ ہے وہ بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم سکھائیں، ان کو بتائیں کہ کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتا ہے. اور جو کیریکولم ہے اور ٹائم کنسٹرینز ہے، یعنی وقت بھی پیریڈ کا جو وقت دورانی ہے وہ بھی ایک تو کم ہوتا ہے، اور کیریکولم بھی جو بہت پرانا ہے. اور فیئر آف کویشچننگ اتھارٹی، یعنی بچوں کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں اور بچے جو ہے سوال پوچھنے سے ڈرتے ہیں، تو یہ بھی ایک وہ ہے بیریئر ہے. اسی طرح کلاس روم کا انوائرمنٹ ہے، اور جو ہے جو ریسورسز ہے ہمارے پاس وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ہے
کریٹیکل تھنکنگ کو ہم انہینس کر لیں، اور جو سوشل پریشر ہے، کلچر ہے ہمارا، وہ بھی کافی حد تک جو ہے جو زبان ہے، یہ سارے جو ہے بیریئرز ہیں، اور موٹیویشن وغیرہ بھی اسٹوڈنٹس میں اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پانچواں پھر ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسیسمنٹ آف کریٹیکل تھنکنگ، یعنی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کو ہم اسیس کیسے کرتے ہیں، اس کا ہم امتحان کیسے لکھتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ ہمارا جو ہے پانچواں ٹاپک ہے اس کے کریٹیکل تھنکنگ میں۔ اسی طرح جو رول آف ٹیکنالوجی ان انہینسنگ کریٹیکل تھنکنگ، جو ٹیکنالوجی کا جو رول ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کو کیسے انہینس کرتا ہے، آپ اس پہ بھی جو نوٹس ہیں آپ لوگوں کو وہ بھی دیے گئے ہیں۔ یہ اتنا مشکل ٹاپک نہیں ہے، بالکل ایزی بالکل ٹاپک ہے۔ اس میں ایپس آپ اس کو ان کو دے سکتے ہیں، پزلز دیکھ سکتے ہیں، گیمز ان کو دے سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ملٹی میڈیا ٹولز وغیرہ ہیں، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو فیڈ بیک ہے، یا کیا کہتے ہیں اڈیپٹیو لرننگ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، اس سے بھی آپ اس کا بھی فائدہ آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آن لائن اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کی اسیسمنٹ لے کر، ان کا ٹیسٹ لے کر جو ہے آپ ان سے ٹیسٹ وغیرہ لے سکتے ہیں، اور ان کی کریٹیکل تھنکنگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات ہوئی، ہم نے یہ 5-6 ٹاپکس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے آپ لوگوں کا ایک ٹاپک ہے ایگزام میں، تو اس پہ جو ہے 3-4 چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کریٹیکل تھنکنگ کا جو ہے اس کی اہمیت، اور اس کو کلاس میں آپ کس کو کیسے یعنی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے چیلنجز وغیرہ کیا ہے، یہ مین چیزیں ہیں۔ تو اس میں کویسچن کیسے آ سکتا ہے، اور کویسچن جو ہے ایگزام میں کیا آ سکتا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے کس طرح کے کویسچنز ایگزام میں۔ یہ دیکھیں ایکسپیکٹڈ کویسچنز اینڈ آنسرز اباؤٹ کریٹیکل تھنکنگ۔ ابھی ہم نے ان چیزوں کو ہم نے جو ٹاپک تھا کریٹیکل تھنکنگ کا وہ ہم نے جنرل ڈسکس کیا، ایز ایک لیکچر کے ہم نے ڈسکس کر لیا۔ آپ لوگوں کو جو نوٹس بھی ہم نے آپ کو دے دیے ہم نے، اور نوٹس کو ہم نے ورڈ کو ہم نے سب کو ورڈ بائی ورڈ ہم نے اس کو ریڈ بھی نہیں کیا، اس کو اس لیے سمجھایا نہیں کہ لیکچر بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ہم جو ہے کوشش کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو نوٹ سے جو ہے سمجھائیں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ وہ ان کو نوٹ سے سمجھ نہیں، اس لیے ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا لیکچر بھی ان کو دے دے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ تو کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے اس طرح کا ایک کویسچن آ سکتا ہے کہ ایکسپلین، جو کویسچن ہے یہ ڈیفینیشن اینڈ امپورٹینس کے حوالے سے اس کا کویسچن آ سکتا ہے۔ یعنی کیسے کویسچن آ سکتا ہے کہ واٹ از ایکسپلین واٹ از مینڈ بائی کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ڈسکس دا امپورٹینس ان ٹیچنگ لرننگ پروسیس۔ تو اس طرح کا کویسچن آپ کے ایگزام میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس طرح کا کویسچن آ جائے تو آپ سب سے پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن کو لکھیں گے، جو آپ لوگوں کو نوٹس میں ہم سمجھا دیا آپ لوگوں کو۔ پھر امپورٹینس میں ہم نے تقریباً 9-10 چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ کریٹیکل تھنکنگ کی امپورٹینس کیا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹینٹ ہے، اور ماڈرن ایجوکیشن میں اس کے کیا کیا، تو وہ آپ لوگوں کو ہم نے سمجھا دیے۔ آپ نوٹ سے وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، صرف آپ نے پھر اس کی ڈیفینیشن لکھ کر آپ امپورٹینس پہ اس پہ جائیں گے، امپورٹینس پہ ایڈنگ دیتے جائیں گے۔ آپ جو نوٹس میں آپ لوگوں کو دکھایا گیا تھا، آپ وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور جو ہے اس کے امپورٹینس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ 5 اس پہ ایڈنگز دے سکتے ہیں، 6 ایڈنگز دے سکتے ہیں، 7 دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کم از کم آپ نے جو ہے اگر امپورٹینس پہ بات آ جائے 5-6 آپ نے ایڈنگز دینا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کویسچن بھی آ سکتا ہے اس طرح کا کہ ایز اے ہیڈ ماسٹر ہاؤ وڈ یو اپلائی کریٹیکل تھنکنگ ان ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ ود ان ہائی اسکول انوائرمنٹ، گیو ایگزامپلز۔ یہ بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کلاس میں وہاں پہ ہم نے کلاس کا سمجھایا، لیکن یہاں پہ ایز اے اسکول آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اسکول میں آپ جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کو جو ہے ایز اے لیڈر آپ کیسے اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ آگے اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے، ابھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اپلیکیشن ان اسکول لیڈرشپ، آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں، ڈسپلنری ایشوز ہے آپ اس پہ اپلائی اس کو کر سکتے ہیں، ریسورس مینجمنٹ پہ آپ جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کو کر سکتے ہیں، کنفلکٹ ریزولوشنز ہیں ٹیچرز میں، پیرنٹس میں جو جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ان تنازعات کو جو ہے حل کر کے آپ جو ہے اس کو آپ یعنی ایز اے ہیڈ ماسٹر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔
اچھا، آگے جو تیسرا کویشچن ہے ہمارا، تیسرا کویشچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ڈسکرائب 3 effective strategies a teacher can use to promote critical thinking among students. یعنی اس طرح کا کویشچن آ سکتا ہے کہ 3 ایسے اسٹریٹجیز آپ بتائیں کہ جس کو ایک ٹیچر جو ہے ایز اے ٹیچر آپ یعنی بچوں میں اس کو کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. 3 اسٹریٹجیز آپ بتائیں. 3 اسٹریٹجیز ہم نے آپ لوگوں کو زیادہ 5-6 اسٹریٹجیز بتا دیا کہ آپ جو ہے وہاں پہ جا کر جو آپ کو آسانی سے آپ کو یاد آ جائے تو آپ ان اسٹریٹجیز کو وہ کر کے اپلائی کر کے بچوں میں جو ہے کلاس روم میں اس کو کر سکتے ہیں. 3 یہاں پہ پھر بھی ہم نے دیا ہے. کویشچن ٹیکنیکس، آپ کویشچننگ کر کے اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. اسی طرح پرابلم بیسڈ لرننگ پہ، یعنی ان کو ریئل لائف سچویشن پرابلم کے کیس اسٹڈی کوئی ان کو دے کر آپ جو ہے پرابلم بیسڈ لرننگ کے تھرو یہ اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں. اور ڈبیٹ اور ڈسکشن ان کے درمیان میں کروا کر جو ہے آپ اسٹوڈنٹس کو وہ کر سکتے ہیں، ان میں جو کریٹیکل تھنکنگ ہے آپ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایکسپیکٹڈ کویشچنز ہیں. اور چوتھا کویشچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی اینڈ ایکسپلین ایٹ لیسٹ 4 بیریئرز دیٹ prevent students from developing critical thinking skills. How can a teacher overcome these barriers? یعنی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ ایسے 4 جو چیلنجز ہے، بیریئرز ہے، رکاوٹیں ہیں کریٹیکل تھنکنگ میں. آپ کم از کم 4 ایسے بیریئرز کو آپ ایکسپلین کر لیں جو ہمارے جو ہے ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی کریٹیکل تھنکنگ کے ڈیولپمنٹ میں جو ہے رکاوٹ بن رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو نوٹس میں بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیا ڈیٹیلز میں کہ کون کون سے اس کے رکاوٹیں ہیں، لیکن یہاں پہ بھی دوبارہ سے اس کو کیا ہے آپ لوگوں کی خاطر تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جو میجر بیریئرز ہے، روٹ لرننگ کلچر ہے جو ہمارا پرانا نظام تعلیم ہے رٹا لگانے کا. ایک تو یہ ہے لیک آف کانفیڈینس، بچوں میں کانفیڈینس نہیں ہے اور کویشچن وہ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹیچر سینٹرڈ میتھڈز ہے، ٹیچر بس صرف لیکچر دیتا رہتا ہے اور جو ہے اسٹوڈنٹس کچھ کویشچن وغیرہ نہیں کرتے ہیں. اسی طرح بہرحال آپ یہ 3-4 جو بیریئرز ہیں آپ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ہاؤ ٹو اوور کم، ان کو آپ کیسے اوور کم کریں گے. انکریج انکوائری بیسڈ لرننگ اور بلڈ سیف کلاس روم. یہ بالکل ایزی جو ٹاپکس ہے یہ آپ لوگوں کو نوٹس میں مل چکے ہیں. تو یہ چیزیں آپ جو ہے وہ کر کے ایگزام میں دے کر آپ اپنے پیپر پہ لکھ کر آپ اپنے پیپر کو جو ہے کویشچن کو پریزنٹ کر سکیں گے اور اسی طرح جو ہے آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گے. تو بہرحال یہ ہمارا جو ایک لیکچر تھا اس حوالے سے تھا کہ کیسے آپ نے جو ہے یعنی ایک پیپر کو، ایک ٹاپک کو پہلے کیسے سمجھنا ہے اور اس کو سمجھ کر اس کے بعد اس پہ نوٹس کیسے بنانا ہے اور اس پہ کیسے جو ہے کویشچن آ سکتے ہیں اور اب کویشچن کو آپ نے پھر کیسے اس کو حل کرنا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو مختصر نوٹس آپ لوگوں کو پرووائڈ کر لیں تاکہ آپ نوٹس کو سمجھیں، پھر ان کو اپنے الفاظ میں، لازم سی بات ہے جب آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو ان کو تھوڑا سا بڑھا کر آپ لکھ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں، ان کو زیادہ کر کے آپ ان کو لکھ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے ٹاپک کو سمجھنا اور اس پہ نوٹس بنانا اور کویشچن کو کس طرح پریزنٹ کرنا یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو وہ ہمیں جو دیے گئے نمبر ہے آپ لوگوں کے وہ جو دیا گیا ہے اس پہ آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید جو ہے آپ لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے. بہت شکریہ.